اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کے جوابات بالکل ویسے ہی تھے جیسا کہ پچھلے نبی نوح علیہ السلام کے جو بعد کے نبی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی قوم نے وہی معاملہ کیا، خواہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، خواہ وہ صالح علیہ السلام ہو، خواہ وہ ہود علیہ السلام ہو، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، خواہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، خواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ ابراہیم میں ان کی اس رد عمل کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی آیہ نمبر 10 اور 11 میں بیان کرتے ہیں کہ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ تو انبیاء کے پیغام کو نہ ماننے والوں سے ان کے رسولوں نے کیا کہا کہ اللہ کے بارے میں شک ہے تم کو، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے اور تم کو دعوت دے رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تم کو ایک مدت مقررہ تک کی مہلت دے۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا تم تو ہمارے جیسے ہی بشر ہو، تم ہم کو ان معبودوں کی عبادت سے روکنا چاہتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا نے عبادت کی ہے۔ اچھا تو کوئی واضح دلیل پیش کرو۔ ان کے رسول نے ان کو جواب دیا ہم تو تم ہی جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبوت و رسالت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اب ان آیتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو یہی رد عمل نظر آئے گا، خواہ کسی زمانے میں انبیاء آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار مکہ نے یہی کہا کہ اگر اللہ کو رسول بنانا ہی تھا تو ان دو عظیم لوگوں کو بنا تھا، کہ ایک طائف میں اور ایک مکے میں، تو ان کی شان بھی بڑی ہے، حالانکہ وہ یہ نہ جانتے تھے کہ شان کس کی بڑی ہے، کیونکہ حضور کے مقام سے تو وہ واقف ہی نہیں تھے۔ سورہ تغابن میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، یہ آیہ نمبر 5 اور 6 ہے، کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر اپنے شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور ان کے لیے آگے دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق ہیں وہ لوگ اس لیے ہو گئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کیا کہا کہ ہم کو بشر ہدایت دیں گے، یعنی انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ہم بشر سے ہی اپنی ہدایت پائیں گے؟ تو انہوں نے اس بنا پر انکار کیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر، اور ساری حمد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کسی سے منہ نہیں پھیرتے بلکہ لوگ اللہ سے منہ پھیرتے ہیں۔ تو ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، اللہ کے رسول تو ان کے پاس بینات لے کے، کھلی نشانیاں لے کے آئے تھے۔ فقالوا ابشر یہدوننا، تو کیا اب بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، تو پھر انہوں نے اللہ سے کفر کیا۔ وتولوا، اور اللہ سے منہ موڑ لیا، معاذ اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ اچھا سورہ یوسف میں آ جائیں، سورہ یوسف کی آیہ نمبر 109، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی تھے، اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، من اہل القرى۔ لیکن مشرکین کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ تو بشر ہیں۔ قرآن کریم نے کفار مکہ کی اس جاہلانہ خیال کی تردید کرتے ہوئے بتلایا کہ یہ تو کوئی جہالت والی بات ہے اور کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان سے پہلے جو جاہل تھے وہ بھی انہی مسئلوں میں پڑے رہے کہ بشر جو ہے وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں آیہ 94 میں فرمایا کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ لوگوں کے پاس جب نبیوں کی ہدایت آئی تو کوئی چیز انہیں ایمان لانے سے روکنے والی نہیں تھی سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ حالانکہ اللہ نے ہر زمانے میں انسانوں کے لیے انسان ہی کو بھیجا ہے تاکہ ان کے ہم جنس ہوں، تاکہ وہ ان سے ریلیٹ کر سکیں۔ رسولوں کو ہمیشہ بشر میں سے بشر کے لیے بھیجا گیا۔
اور ملائکہ تو پھر عذاب لے کر اترے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے فرمان سے روگردانی کی۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، تو ہم نے تو آپ سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول جو بنا کر بھیجے ہیں ہم انسانوں میں سے ہی بھیجتے رہے اور جن کی طرح ہم وحی کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں آیہ 95 میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ، اگر زمین میں فرشتے رہتے تو پھر ضرور تھا کہ ہم ان کے لیے فرشتے بھیجتے۔ کہ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو پھر ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی رسول ایسا بھیجتے جو ان کے ذات کا ہوتا، ان کی صفات کا ہوتا، ان کی جنس کا ہوتا، فرشتہ بھیجتے۔ لیکن یہاں تو انسان رہتے ہیں تو ہم انسانوں کو ہم نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اچھا، سورہ بنی اسرائیل کی آیہ نمبر 95 میں اس بات کی طرف دلالت ہے۔ تو بہرحال قرآن تو بڑا واضح ہے، وہ کہتا ہے کہ افلا تعقلون، تو کیا تم پھر عقل نہیں رکھتے کہ اتنی واضح نشانیوں کے آنے کے باوجود اس بات کو نہ سمجھ سکو۔ اچھا، سیدنا نوح علیہ السلام جس وقت اپنی قوم میں مبعوث ہوئے اس وقت ان کی جو قوم تھی وہ بت پرستی میں مبتلا تھی، جیسا ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو وہ سب مشرک تھے، شرک ان کا مذہب تھا، چھوٹے بڑے سینکڑوں انہوں نے خدا بنا رکھے تھے، اور ان میں سے 5 جو بڑے بڑے بت تھے جن کے نام قرآن میں بھی آتے ہیں۔ ایک تو تھا ود، یہ بت جو ہے ان کا ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو کلب۔ بنو کلب جو تھا نا اس کا وہ معبود تھا، اور اس کا جو مندر تھا نا وہ مقام دومت الجندل میں بنایا گیا تھا۔ یہ بت نہایت ہی بلند قامت، مردانی حبسب یعنی مردانی جو ہے مردانی جسہ یعنی مردانی بدن والا تھا۔ قریش مکہ بھی اس کو معبود تسلیم کرتے تھے اور انہوں نے اس کا نام ود رکھا تھا، اور اپنی اولاد کے نام بھی اسی نسبت پر رکھ دیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک اور بت جو تھا ان کا تھا سواع۔ یہ بت قبیلہ حذیل کی دیوی تھی جس کی شکل جو ہے وہ عورت کی مشابہ تھی، ینبوع کے قریب اس کا مندر تھا۔ اسی طرح ان کا ایک خدا یغوث تھا، یہ قبیلہ طے کا بت تھا۔ حجاز اور یمن کے درمیان مقام جرش پر اس کا مجسمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس کی شکل شیر کی تھی، گویا یہ طاقت و قوت کا مالک تھا جس کے دست قدرت میں کائنات کی ساری طاقتیں سمجھی جاتی تھیں۔ قریش کے لوگ بھی اسی بت کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک یعوق تھا، یہ یمن کے علاقے میں قبیلہ ہمدان کا یہ معبود گھوڑے کی شکل کا تھا جس کی پوجا عرب بھی کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح جو 5واں تھا وہ نصر تھا۔ حمیر کے علاقے میں قبیلہ حمیر کا یہ معبود گدھ کی شکل پر تھا۔ شہر سبا یعنی یمن کا جو علاقہ ہے وہاں پہ جو شہر سبا ہے اس کی قدیم کتبوں میں اس کا نام نسور لکھا ہے۔ اس کے مندر کو بیت النسور اور اس کی سجادہ نشینوں کو اہل النسور کہا جاتا تھا۔ عرب کے بعض آثار قدیمہ میں جو مندر ظاہر ہوئے ہیں ان مندروں کے دروازوں پر یہ گدھ کی تصویر ملتی ہے جو اسی معبود کی علامت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ 5 تھے، ایک ود، ایک سواع، ایک یغوث، ایک یعوق، ایک نصر۔ یہ ان 5 کا نام سورہ نوح میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ یہ 5 تھے جن کو انہوں نے قوم کے سرداروں نے کہا کہ دیکھو اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا اور ان 5 کو بھی نہ چھوڑنا۔ اچھا، اللہ کی سنت رہی ہے کہ طوفان کے آغاز سے قبل سیدنا نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ہدایت دی گئی کہ جب عذاب شروع ہو جائے تو ظالموں کے بارے میں پھر آپ سفارش نہ کریں، جو ڈوبے گا اب فیصلہ ہو چکا۔ تو نبی کا مکمل پیغام جب کسی قوم کو پہنچ جاتا ہے اور اس کی حد پوری ہو جاتی ہے مگر قوم اس کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر اللہ کی سنت، اللہ کی عادت یہی رہی ہے کہ اس قوم کو صرف اس وقت تک مہلت دی جاتی ہے جب تک اس میں سے کچھ بھلے آدمیوں کا وجود باقی، مگر جب قوم کے یہ نیک افراد وہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر اللہ عز و جل جو ہے ان پر عذاب نازل کرتے ہیں۔ تو آپ یہی دیکھیں گے لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوط علیہ السلام جب نکل گئے عذاب نازل ہوا، نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب سوار ہو گئے کشتی میں تب عذاب نازل ہوا۔ اچھا، سیدنا نوح علیہ السلام دریا سے بہت دور خشکی پر کشتی بنا رہے تھے جیسا کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور لوگ جو ہے
وہ آپ کا مذاق بھی اڑا رہے تھے، ہنسی کر رہے تھے کہ دیکھو خشکی میں بھی بھلا کوئی کشتی بناتا ہے، یہ چلے گی کدھر، پانی تو یہاں سے بہت دور ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو بہت جلد اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ پھر کشتی کی ضرورت کس کو ہے۔ تو جس شخص کو یہ پتا تھا، جو کہ نوح علیہ السلام ہیں اس واقعے میں، کہ کل اللہ سبحانہ و تعالی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کل ان سب کو ختم کر دیں گے جو گمراہ ہیں، اور ان کو بچا لیں گے جو نیکوکار ہیں، تو ان نادانوں کی ہنسی جو ہے اس پر ان کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ بالکل آخرت سے بے خبر ہیں، ان کے سر پر عذاب کھڑا ہے لیکن یہ اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ تو یہی حال ہے جو اہل معرفت ہوتے ہیں، جن کی نظر قیامت پر ہوتی ہے، جن کی نظر روز محشر پہ ہوتی ہے، جن کا دھیان اور دل جنت میں اٹکا ہوتا ہے، پھر دنیا میں ان کو دل نہیں لگتا، اور جو دنیا کرتے ہیں ان پر ان کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کا دنیا سے کتنا حرص ہے کہ ان کی خواہشات نفس کبھی پوری ہی کیوں نہیں ہوتی۔ تو یہی حال ہے دانش مندوں کا، اور یہی حال ہے جن کو دانش نہیں ہوتی کہ وہ دنیا میں ایسے مگن رہتے ہیں کہ آخرت سے بے خبر رہتے ہیں۔ اچھا، طوفان نوح کے بارے میں مفسرین کی دو رائے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ طوفان جو ہے ساری دنیا میں آیا، جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک محدود علاقے میں آیا جہاں نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ تو تاریخی روایات میں دونوں خیالات ملتے ہیں، لیکن قرآنی اشارات جو ہے اس کے ضمن میں بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ پہلی رائے کی طرف جاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ دوسری رائے کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، مفسرین کرام جو پہلی رائے کو سامنے زیادہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی دلیل تو یہ ہے، جو عالمگیری نہیں سمجھتے کہ ساری دنیا میں نہیں آیا تھا، ان کی دلیلیں تو میں آپ کو پچھلے دروس میں دے چکا ہوں، تو اب ان کی دلیلیں بھی لے لیتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میں آیا تھا، تاکہ دونوں دلیلیں واضح ہو جائیں، دونوں باتیں سامنے ہوں آپ کے۔ تو جھگڑا کوئی نہیں ہے، یہ فہم کا اختلاف ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالی سے فرماتے ہیں کہ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ اے لوگوں تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ تو تم ان لوگوں کی اولاد ہو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا اور ما فیہا میں جتنے لوگ آئے وہ پھر ان کی اولاد تھے، جو وہ لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں اس آیت میں اہل مکہ کو بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب پانے والے یہود و نصارہ نے جب رسولوں کے مقابلے میں سر اٹھایا تو دیکھو ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوموں کی طرف کیا، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل ہے نا، اس میں اللہ عز و جل نے پلٹا کر مختلف طریقے سے مکے والوں کو یہ بات بتائی کہ دیکھو اس سے پہلے جو تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ سرکش ہوئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک اور ریزن وہ جو دیتے ہیں کہ یہ عالمگیری طوفان تھا، وہ کہتے ہیں کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، کہ یہی تو وہ نبی ہیں جنہیں ہمیں نبوت پر سرفراز فرمایا، انعام دیا نبوت کا، جو آدم کی اولاد سے تھے اور ان کی اولاد سے تھے جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آدم کے بعد پھر جتنے انبیاء کا ذکر ہے تو وہ پھر انہی کی اولاد میں سے ہیں جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، کیونکہ اس کے بعد جن انبیاء کا نام آتا ہے وہ ہیں ابراہیم، اور پھر اولاد یعقوب، اور یہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام ہی کے بعد آئے۔ اچھا، ممن حملنا مع نوح کا جو ذکر خاص ہے اس کی طرف یہی اشارہ ہے کہ بعد کی تمام نسلیں جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے انہی سے پیدا ہوئے۔ تیسرا ریزن وہ یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو ہدایت تھی کہ کشتی میں ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا رکھ لیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کیونکہ ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر وہ جاندار چونکہ دنیا میں ناپید ہو جائیں گے تو اس لیے ساتھ رکھ لیں۔ ان تینوں باتوں میں ابھی تک جو بات کی گئی ہے ان میں جن کی یہ رائے ہے کہ یہ عالمگیری نہیں بلکہ ایک خطے میں تھا،
وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ساری کائنات کے جانور، ساری دنیا کے جانور جمع کر کے کشتی میں سوار کر لیے جائیں اور کئی مہینوں تک اس کشتی کا سفر ہو، کیونکہ دنیا میں تو لا تعداد جانور ہیں، حشرات ہیں، پھر ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا، پھر ان کی ضروریات زندگی، تو اب ان کا واش روم کا استعمال، یہ ایک بڑا طویل ایک پروسیس ہے، پھر ان کو اکٹھا کر کے لانا، پھر ان کو چھوڑنا، پھر ان کا دنیا میں پھیل جانا، ایک طویل پروسیس ہے۔ پھر جب نوح علیہ السلام آئے تو اب دنیا کی اگر اسی طرح کی شکل تھی کہ دنیا ایک پوری زمین نہیں تھی، اسی طرح کے بر اعظم تھے، ایک دوسرے کے دور دور تھے، تو پھر ان جانوروں کا اپنے اپنے مقامات پر پہنچ جانا، یا تو یہ تھیوری مانی جائے کہ اس وقت پوری دنیا ایک تھی، تو بعض سائنٹیفک فیکٹس اس کے بھی اگینسٹ جاتے ہیں، یا تو نوح علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ تھا۔ تو بہت ساری دلائل سامنے رکھ کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک خطے میں آیا تھا۔ پھر جو دوسری بات ہے کہ آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، اور وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح، تو وہ کہتے ہیں ہاں تو بھئی نوح علیہ السلام کی ذریت سے وہ نبی ہیں جن کا یہاں ذکر ہوا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ سارے نبی وہی ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد جن کا ذکر ہوا، کہ بھئی ہمیں تو 25 نبیوں کے نام بتائے گئے ہیں، باقی نبی اولاد آدم کے باقی شاخوں سے ہوں گی جن کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا۔ تو وہ ایک ضمن میں یہ بات بھی کرتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ عالمگیری طوفان نہیں تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ جو پہلی بات تھی کہ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، جن انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے وہ نوح کی ذریت سے ہیں، لیکن انبیاء یہاں تک محدود تو نہیں ہیں۔ اچھا، پھر چوتھا جو ریزن ہے ان کا جو کہتے ہیں یہ عالمگیری طوفان تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی قوموں پر نبیوں کی آگاہی کے بعد عذاب آیا، آغاز عذاب سے قبل نبی اور ان کے اصحاب کو ہجرت کر جانے، شہر سے باہر ہو جانے یا کسی خاص خطے میں جانے کا حکم دیا گیا، جس کی وضاحت قرآن میں موجود ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کو جب طوفان سے قبل حکم دیا گیا تو ان کا حکم بڑا الگ تھا۔ ان کا حکم تھا کہ تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، کسی خطہ ارضی کی طرف انہیں نہ بھیجا گیا۔ تو اس بات کو سے بھی وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ کوئی اور مقام ہجرت ہوتا تو کسی اور قوم کی طرف یا کسی اور زمین کے خطے کی طرف انہیں بھیج دیا جاتا۔ تو یہ 4 دلیلیں ہیں، تو یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیں کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ کا ایک طرف رجحان ہے اور کچھ کا دوسری طرف رجحان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ڈفرنٹ طریقے سے بچانا تھا، تو اس ڈفرنٹ طریقے سے بچانے کا مقصد یہ ہے کہ اور کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ بہرحال واللہ اعلم، معلوم ہوا کہ طوفان عام تھا، پورے خطہ ارضی کو محیط تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے کشتی بنا کر انہیں بچایا گیا۔ اچھا، پھر وہ اس کے ایک اور ریزن دیتے ہیں، وہ ایک 5واں ریزن بھی لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ قمر کی آیہ نمبر 11 ملاحظہ کریں، اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، پس کھول دی ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ اور زمین سے چشمے جاری کر دیے۔ تو پانی کے آسمانی دروازوں کا کھول دیا جانا اور زمین کو چشمہ آب میں تبدیل کر دیا جانا ایک عالمی طوفان ہی کی نشاندہی کرتا ہے، اور عقلی طور پر وہ کہتے ہیں یہی مفہوم نکلتا ہے۔ اس آیت میں فتحنا کی قرأت کے علاوہ فتحنا کے بھی ایک قرأت موجود ہے جس کے معنی ہے کہ پوری طرح کھول دیے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے کہ یہ عالمگیری طوفان تھا۔ اگین جو دوسرا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ آیتیں اس بات پر دلالت ضرور کرتی ہیں کہ پانی اوپر سے بھی آیا اور نیچے سے بھی آیا، لیکن یہ اس خطے میں آیا جہاں یہ لوگ تھے۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں اور سارے عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی رسول عالم گیری نہیں بھیجا۔ پھر وہ یہ بھی ہے، ایک آیت وہ سورہ ہود کی بیان کرتے ہیں وَقِيلَ يَا أَرْضُ، کہ اللہ نے زمین سے کہا کہ اردو یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، کہ زمین تو اپنا پانی سارا پانی نکل جا اور اے آسمان تھم جا۔ تو وہ کہتے ہیں نا اردو سے مراد ساری زمین ہے، یا اردو، ورنہ اللہ سبحانہ تعالی جو ہے یا اردو کو خاص نہ کرتے۔ لیکن اگین جو دوسری جماعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی زمین کا کوئی خطہ ہو یا پوری زمین ہو، ارض جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے حدیثوں میں بھی کہ زمین کے خطے کے لیے بھی ارض ہے اور ساری زمین کے لیے بھی ارض ہے۔ تو بہرحال دونوں طرف جو ہے وہ دلائل ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے نوح اور اہل سفینہ کی ذریت ہی کو آئندہ باقی رہنے والا بنا دیا۔
تو اگین وہ اس سے دلالت پکڑتے ہیں کہ وہ جو کشتی میں سوار تھے بس وہی بچ گئے دنیا میں. دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ دلالت پکڑتا ہے کہ ہاں اس خطے میں نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے بس وہ بچ گئے، پھر ان کی ذریت آگے چلتی رہی، باقی لوگ اس خطے میں نہیں بچے. اگین نوح علیہ السلام کے ضمن میں ایک اور آیت سورہ نوح کی آیت نمبر 26 جس میں نوح علیہ السلام واضح طور پر فرماتے ہیں ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے. تو وہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ بڑی اجتماعی ہے اور اس کے اندر انکلوسیو ہے، اس میں سارے لوگ شامل ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ربی لا تذر علی الارض، زمین پر کوئی کافر نہ چھوڑ کہ اس کو تو تباہ و برباد نہ کرتے. تو وہ کہتے ہیں دوسرا گروہ کہ ضمن میں ہاں ان کی بات جو ہے اس کے دو مفہوم نکلتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہاں جو ان کو ختم کر دے اور آئندہ زمانے میں جو آئیں گے انہیں بھی نیست و نابود کر دے کہ زمین میں سب تیری توحید پر قائم ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ اس دعا سے مراد علی الارض جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ساری زمین ہو، علی الارض بالخاص اس مقام کے لیے بھی ہے جہاں ان کی قوم ہو، کیونکہ انہوں نے مسلسل اپنی دعاؤں میں اپنی قوم کا ذکر کیا. اگر سورہ نوح کو آپ دیکھیں اس میں سے کسی دعا میں انہوں نے زمین کا اور انسانیت کا ذکر نہیں کیا، تو ان کی یہ دلیل ہے کہ یہ عالمین نہیں تھا. تو بہرحال اسی طرح وہ ایک اور آیت پیش کرتے ہیں وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. تو اگین ایک گروہ کہتا ہے کہ معلوم ہوا کہ زمین کے سارے کافر ہلاک ہو گئے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، یہ اس قوم کی طرف اشارہ ہے جہاں نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. تو یہ ایک علمی اختلاف ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک فہم کا اختلاف ہے. تو آپ کے سامنے میں نے دونوں کی فہم یہاں رکھ دی. تو اس تحقیق پر جو اوپر میں نے بھی آپ سے بیان کیے یہاں پر، تو طوفان نے عالمگیری تھا یا طوفان عالمگیری نہیں تھا، سب غرق ہو گئے یا کچھ لوگ غرق ہوئے، تو اس کے اندر جو ہے اختلاف ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ شبہ ضرور پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر ان قوموں کے بارے میں جو زمین کے دور دراز علاقوں میں موجود تھیں، اور ممکن ہے جہاں نوح علیہ السلام کی تبلیغ جو ہے وہ پہنچی بھی نہ ہو. تو لیکن اگین بات وہی ہے جو پہلے بیان کی تھی، واللہ عالم کہ یہ معاملہ کیسے پیش آیا. بعض علماء جو اسرائیلی روایات سے انسپائرڈ ہیں یا انہوں نے قرآنی متراجم کو یا قرآنی الفاظ کو ان کی لائٹ میں دیکھا ہے، تو وہ اسی طرف گئے ہیں کہ ساری زمین میں آیا تھا. اور دوسرے علماء جو بعد کے ہیں، متقدمین ہیں، انہوں نے اسرائیلیات پر اتنا توکل نہیں کیا بلکہ شواہدات پر توکل کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عالمگیری نہیں تھا. تو اینی وے یہ بات جو ہے سامنے آئی تھی، تو ہم نے کہا کہ اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ دونوں طرف کے معاملات جو ہے وہ سامنے آئے. جو کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے جانور جمع کیے، تو وہ کہتے ہیں ہاں، جملہ حیوانات کو ہم 3 طبقات پر تقسیم کرتے ہیں، فضا کے، پانی کے اور خشکی کے. تو انہوں نے خشکی کے جانور جو ہے وہ سوار کیے. ظاہر ہے کشتی میں سارے کے سارے جانور تو سوار ہو نہیں سکتے تھے، نہ اس کی ضرورت تھی. تو پانی کے جانور اس سے خود بخود خارج ہیں، ان کو کشتی میں رکھنے کی ضرورت نہ تھی، پانی خود ان کا مسکن تھا. فضا کے جانور بھی اس میں شامل نہیں کیونکہ وہ تو اڑتے ہی ہواؤں میں ہیں. تو اسی لیے 2/3 تو جانور یوں کٹ گئے، 1/3 رہ گئے. تو اب رہے صرف خشکی کے جانور. اگرچہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں وہ جانور جو محتاج تناسل نہیں ہیں، ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہ تھی، وہ ویسے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، لہذا ایسے جانور بھی اس میں شامل نہ تھے. ان کے علاوہ جو اقسام باقی رہ گئے، ان میں سے صرف وہی جانور سوار کر لیے گئے ہیں جن سے انسانی حاجت وابستہ تھی، تاکہ طوفان کے خاتمے کے بعد باقی افراد انسانی جو ہے ان کو کوئی دشواری نہ پیش آئے، جیسے گدھا، گھوڑا وغیرہ. یہ وہ تو یہ ایک اور رائے ان کی قائم ہوتی ہے جو کہتے ہیں عالمگیری تھی. لیکن اگین یہ کوئی اتنی قوی رائے نہیں ہے کہ جس کو اس طرح دیکھا جائے، لیکن چونکہ ان کی رائے ہے اس لیے سامنے رکھ دیا. اچھا، تذکرہ سیدنا نوح علیہ السلام میں قرآن حکیم نے ایک موقع پر اس طرح
تنبیہ بھی کی ہے کہ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، بے شک اس قصے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ تو یعنی اس واقعے میں عبرت جو ہے وہ بہت ہی واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی ہے اور توحید کی دعوت دی ہے، اور شرک پر اصرار کرنے والے کفار کو بتایا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو ختم کیا ہے اور تباہ کیا ہے، ان لوگوں کو جو اہل باطل تھے اور جو حق کے خلاف تھے۔ تو آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ اس حقیقت پر خبردار کرتا ہے کہ اللہ نے کسی قوم کو بھی اپنی زمین اور اس کی بے شمار نعمتوں پر اقتدار عطا کر کے بس یوں ہی اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کی آزمائش کی اور یہ دیکھتا رہا کہ وہ اپنے اقتدار اور عطا کردہ نعمتوں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ قوم نوح کے ساتھ جو کچھ ہوا اسی قانون کے مطابق ہوا۔ اس کو قوت و طاقت، زمین کا اقتدار، مال و دولت کی کثرت، خوشحالی، چین و سکون، ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ نے نوازا۔ ایک طویل عرصے تک وہ عیش و عشرت میں رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک لمبی مہلت دی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، جو ان کے درمیان ایک عرصہ دراز تک رہے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، تو بہرحال پھر وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ اس ضمن میں ایک اور عبرت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر علماء کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ بری صحبت کا ایک انجام ہوتا ہے، کیونکہ بری صحبت جو ہے وہ زہر سے زیادہ مہلک ہوتی ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کے دماغ کو پلوٹ کرتی ہے۔ تو آپ یہ بھی دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے دروس میں پڑھا ہے، کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار جو ہے ان کی قوم کو مسلسل برین واش کرتے رہے۔ جب کوئی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، نوح علیہ السلام کے اعمال جو تھے ان کا مذاق اڑاتے۔ اچھا، قوم کو یہ بات تاکید کرتے کہ نوح کی باتیں نہ سنو، اپنے کانوں میں انگلیاں دے دو، اپنے چہروں کو ڈھانپ لو، نوح کے پاس نہ بیٹھو، اور جو لوگ نوح کے ساتھ ہیں ان کا مذاق اڑاؤ، ان کو طرح طرح سے تکلیفیں دو، اور یہ بات باور کراتے رہے۔ تو قوم جو ہے وہ مینٹلی جو ہے وہ نوح علیہ السلام سے دور ہو گئی، اور پھر ایسی حالات پیدا کیے کہ لوگ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی طرف بھی نہ جائیں، جو ان کے ساتھ لوگ تھے، جو ان کے صحابی تھے، ان کے پاس بھی نہ جائیں، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو ہے اور ان کی اپنی بیوی جو ہے وہ بھی کافرہ ہوئی اس صحبت کی وجہ سے جو ان دونوں نے اختیار کی۔ تو بہرحال صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی مضمون کے بارے میں ایک رباعی لکھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیونکہ وہ تو فارسی کے شاعر تھے، کہ پسر نوح بابدا بنشست خاندان نبو تشت گم شد، کہ حضرت نوح کا جو بیٹا بروں کا ساتھ دیتا تھا تو خاندان نبوت سے جدا کر دیا گیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، نوح یہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے۔ سگے اصحاب کہف روز چند، لیکن اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ کہف والوں کا ساتھ دیتا تھا، کیونکہ اس نے ساتھ دیا تھا تو پے نیکوں گرفت مردم شد، تو وہ انسانوں میں شمار کیا گیا۔ یعنی چونکہ وہ صالحین کے ساتھ ہوا تو اللہ نے اس کا قرآن میں بھی ذکر کیا، اور اس کے اوپر وہ تمام چیزیں وارد ہوئیں جو اصحاب کہف پر وارد ہوئیں۔ وہ سوئے تو یہ بھی سو گیا، وہ اٹھے تو یہ بھی اٹھ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کی بات نہ مان کر گناہوں پر اصرار کر کے نہ صرف رحمت خداوندی سے دور ہوا بلکہ خاندان نبوت سے بھی دور ہو گیا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نیکوں کی صحبت تجھ کو نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ اور بات بالکل حق ہے، آپ بروں کے پاس بیٹھیں تو اثر برا پڑتا ہے، اور لوگ لاکھ کہیں ذہن پر اثر پڑتا ہے، زبان پر اثر پڑتا ہے، اعمال پر اثر پڑتا ہے۔ آپ عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھیں تو پھر عطر کی خوشبو آئے گی، اور بھنگی کے پاس بیٹھیں تو کچرے کی خوشبو آئے گی۔ تو بہرحال یہ ہم نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا بھنگی اور عطر والے سے مراد ہمارے اندر کا حال ہے، نہ کہ ان پیشوں پہ انگلی اٹھانا مقصد ہے۔ کہ آپ گند پہ بیٹھو گے تو پھر گند لگے گی، اور پاک جگہ بیٹھو گے تو کپڑے پاک صاف رہیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی ابھی نوح علیہ السلام کا قصہ جاری ہے، اس میں اور بہت سارے باب ہیں جن کو ہم کور کریں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی پھر ہود علیہ السلام کے واقعے کی طرف بھی جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔